پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے تو، ویسر لی امری، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ دعائیں یاد کر لو، جب بھی کوئی کام مشکل ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں وہ فصاحت نہیں تھی، زبان پہ طاقت دے دے کہ بات کروں تو مجھے بولنے میں دشواری نہ ہو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اے اللہ جب میری زبان میں روانی پیدا ہوگی تو میں اور میرا بھائی ہارون مل کر فرعون کے سامنے تیری تسبیح خوب بیان کریں گے، خوب تیری کبریائی بیان کریں گے، تیری بڑائی بیان کریں گے اور فرعون کی بڑائی کی نفی کریں گے۔ زبان اگر میری اٹکے گی تو میں تیری اس طرح سے کبریائی بیان نہیں کر سکتا۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ میں تیرا کثرت سے ذکر کروں فرعونیوں کے سامنے۔ انک کنت بنا بصیرا، تو ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کیسی کوہ طور پہ بات ہو رہی ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جتنے جتنے مطالبے مجھ سے کیے، دعائیں کی ہیں، سب میں نے تیری دعائیں قبول کر لیں۔ اب کیونکہ بہت بڑا مشن دیا جا رہا ہے نا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، بہت احسانات کیے ہیں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری ماں کے دل میں القا کیا تھا۔ فرعونی تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے اور میں نے تیری ماں کے دل میں یہ وحی کر دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر موجوں کے حوالے کر دے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذی فیہ فی التابوت، اسے تابوت میں ڈال دے، فاقذی فیہ فی الیم، اور اسے موجوں کے حوالے کر دے، فلیلقہ الیم بالساحل، فرمائے موجیں اس کو اٹھا کے کنارے پر ڈال دیں گی۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اسے اللہ کا دشمن اور اے موسیٰ تیرا دشمن اسے تابوت کو لے لے گا۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی، تجھے میرے دشمن نے اٹھایا مگر میں نے تیری محبت سب کے دلوں میں ڈال دی اور تجھے قتل ہونے سے بچا لیا۔ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اور اے موسیٰ یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری نگاہوں میں پرورش پاتا رہے، میں دیکھتا رہوں تجھے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يَا مُوسَىٰ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک ایک پہلو اللہ کے جو ہم پر انعامات ہوتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، مگر اللہ وہ تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز، اور یہ قیامت میں بتایا جائے گا، بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور فرعونیوں کو کہہ رہی ہے میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچایا، کئی تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اصل میں یہ احسان تجھ پر ہو رہا تھا، تیری وجہ سے تیری ماں پر بھی احسانات ہم کر رہے تھے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ تجھ سے قتل بھی ہو گیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس مصیبت سے بھی ہم نے تجھے بچا لیا۔ فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي مَدْيَنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، کئی سال تو نے گزارے ہیں دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، اور وہاں سے ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يَا مُوسَىٰ، ان تمام مراحل سے گزر کے آج تو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور آج میں نے تجھے اپنے آپ کے لیے منتخب کر لیا، اب تو میرا کام کرے گا، میرے علاوہ، میرے کام کے علاوہ کوئی کام۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کسی کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیں، اس سے بڑا عہدہ اس کائنات میں کوئی ہے نہیں۔ کمانے کے لیے بھی لوگ بہت ہیں، کھانے کے لیے اس سے زیادہ ہیں، مانگنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جو دین کے لیے وقف کر دیں اپنے آپ کو کہ صرف اور صرف اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا، دین کی خدمت، یہ بہت بڑا عہدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے
منتخب کر لیا. اذهب انت واخوك بآیاتی, اب تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. ولا تنیا فی ذکری, میرے ذکر سے اور میری یاد سے غافل مت ہونا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو تبلیغ کی جائے تو تبلیغ سے پہلے ذکر اللہ کی کثرت ضروری ہے, ورنہ آپ کی تبلیغ میں نور پیدا نہیں ہوگا. آج کل یہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا مختلف قسم کے پروفیسر, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اکثریت کی بات کروں, ان کی دعوت میں نور نہیں ہے, تبھی یہ امت کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں. نام قرآن و حدیث کا ہے مگر اس سے پھیل کیا رہی ہیں, نفرتیں. جو کلپ سنو کسی کا, دوسرے کسی عالم سے بزرگ سے بدگمانی, اور نام کس کا استعمال ہو رہا ہے, قرآن و سنت کا. اگر یہ لوگ عبادت کی کثرت کریں, ذکر اللہ کی کثرت کریں, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت پیدا کریں, تو ان کے منہ سے پھر پھول جھڑنا شروع ہو جائیں گے, محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, پھر قواریت اور اختلاف اور آگ لگانے والی باتیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا, ولا تنیا فی ذکری, میری یاد سے غافل مت ہونا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى, اور فرعون کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. کتنا بڑا ظالم, لیکن اس کو تبلیغ کے وقت کیا کہا جا رہا ہے, نرم نرم. مقصد کسی کو رسوا کرنا, ذلیل کرنا نہیں ہے, مقصد کیا ہے, وہ توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, اے اللہ, حضرت موسیٰ کیا دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہم دونوں جب جائیں گے ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ ہم پہ بہت ظلم کرے گا, بہت سرکشی کرے گا. قال لا تخافا, اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں, اننی معکما, ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, تمہاری باتیں سنتا بھی رہوں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا. فاتیاہ, جا کے اس کو کیا کہنا ہے, انا رسول ربک, اے فرعون ہم تیرے پیدا کرنے والے کے رسول ہیں. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے, انہیں جس عذاب میں تو نے مبتلا کیا ہوا ہے اس عذاب سے انہیں ان کی جان چھوڑ دے. قد جئناک, ہم آئے ہیں تیرے پاس رب کی نشانیوں کے لے کر, والسلام علی من اتبع الہدی, جو بھی سیدھے راستے کی اتباع کرے گا رب نے اعلان کیا ہے کہ اس پر رب کی طرف سے سلامتی ہوگی. اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں فرعون کے پاس ہارون علیہ السلام کو لے کر, تو فرعون تو قتل کے در پہ تھا, لیکن ان کی یہ بات سن کے وہ موضوع کیا ہو گیا, چینج ہو گیا, وہ ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی. تو فرعون نے سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کیا, ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, وہ رب ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پر چلا دیا. ظاہر ہے یہ کام تو نے نہیں کیا. فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. یہ بڑی جامع آیت ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا, یہ خود سے بن نہیں سکتی, اور بننے کے بعد اس میں اتنی مینجمنٹ ہے کہ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ خود بخود اس کام پہ لگا ہوا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بخود نہیں لگا, اس کو اس پہ چلایا گیا ہے. بکری جب بچہ دیتی ہے, بچہ تھنوں کی طرف خود بخود بھاگتا ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے, ہدا, اس کو اس فطرت کے راستے پر کس نے چلا دیا, یہ خود تھوڑی چل رہا ہے. یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, جس میں بھی انتظام ہے, مینجمنٹ ہے, تو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے, یہ اللہ نے کیا ہے. پھل دینے کا جب وقت آتا ہے تو پودے میں پھول پیدا ہو جاتا ہے, پہلے وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے, اس سے اس کے نر اور مادہ ذرے ملتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں کیا پیدا ہوتا ہے, پھل. تو یہ کیا ہے کہ درخت اپنی سیدھی راستے پر خود بخود چلنے لگتا ہے, اس کو جو ہونا چاہیے وہ خود بخود ہو رہا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو ذات یہ کام کر رہی ہے نا, اتنے عجیب عجیب کام, میں اس ذات کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں, وہ ہے رب, اس کو فالو کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما, وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے ان سب کو چلانے والا ہے, تو فرعون نے پتہ ہے کیا کہا, قال لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو کیسی باتیں کر رہا ہے, میری حکومت ہے, لوگ میری عبادت کرتے ہیں, اور یہ یہاں کھڑے ہو کر میری الہی الوہیت کا کیا کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فوراً اگلا جملہ کہا, اس اشکال کا جواب نہیں دیا, اس اشکال کا جواب
بولو نا بھائی, نہیں دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کبریائی اور اس کی صفات بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کے فضول اعتراضات کے جواب میں لگ گیا تو یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا. سوال موسیٰ نے کیا کیا تھا, فرعون نے کیا کہا تھا, لمن حولہ الا تستمعون, سن رہے ہو کیا بول رہا ہے یہ؟ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی سن رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہو آپ, سنا نہیں ہے, تو موضوع کیا ہو جاتا, چین پھٹا ہو جاتا, لڑائی ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا, رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم توقنون یا تعقلون, فرمایا کہ وہ رب جو مشرق کا بھی پالنے والا اور مغرب کا بھی پالنے والا وہ رب ہے, اس کی دعوت دے رہا ہوں. فرعون نے کہا میں سوال کیا کر رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا ہے؟ تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین, تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی. اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دے رہے, کیونکہ کہا تھا اللہ میری زبان کھول دے تو تیری کبریائی خوب بیان کروں گا, خوب بیان کروں گا تیری بڑائی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو تو لوگوں کے فضول اعتراضات کے جوابات میں مت پڑو, اگر پڑ گئے تو آپ اس کام سے رہ جاؤ گے. الٹے اشکالات میں کبھی بیان کرتا ہوں نا تو فیس بک پہ بہت الٹے چیزیں ڈالی ہوئی, کیوں ہیں, پھر دیتے رہو. تو ایک دفعہ دینا شروع کیا, دیتے تھک جاؤ, ان کے جواب وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے, کہتے چھوڑو بھائی اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ترتیب سے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں, تمہارا رب ہے, آسمانوں کا رب ہے, مشرق کا رب ہے, مغرب کا رب ہے. اب جب اتنی باتیں ہو گئیں, فرعون نے کہا یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہے, اور اس سے میری ساری ویلیو کیا ہو رہی ہے, خراب, کیونکہ پبلک کہہ رہی بات تو صحیح کر رہے ہیں. چاہے وہ فرعون کو مانتے تھے مگر جب سن رہے ہیں تو ذہن میں آ رہا ہے نا کہ بات تو صحیح ہے بھائی. یہ جو جانور پیدا ہو رہے ہیں ان کو اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں, اس سے گائے کے تھنوں میں سفید دودھ پیدا ہوتا ہے, چکنا گاڑا, شہد کی مکھی پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے اتنا بہترین شہد بنا کے کھلاتی ہے. تو یہ سارے کام فرعون تھوڑی کر رہا ہے, اور یہ خود بھی نہیں ہو سکتے یہ سارے کام. تو یہ جو ذات کر رہی ہے یقیناً وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی غلامی کی جائے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بڑائی بیان کی. فرعون نے اعتراض کیا, فما بال القرون الاولی, کیسا چالاک تھا, دیکھو چاہ رہا ہے کہ الٹے سوالات کرے. اس نے کہا اچھا ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوگا جو اس پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان نہیں لائے, مشرک تھے, ان کا کیا بنے گا؟ اب وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ بول دیں کہ وہ بھی غلط تھے, ہے بھائی وہ بھی جہنم میں غلط تھے, تو وہ پبلک ساری کیا ہو جائے گی, ہمارے ابا بھی, ہمارے دادا بھی, میرے چاچا بھی, میرے ماموں بھی سارے غلط تھے, یہ تو ہمارے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا علمھا عند ربی, ان کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اگر کسی کو جنت میں جانا ہوگا غلطی سے کبھی جہنم میں نہیں بھیجے گا, اور کسی کو جہنم میں جانا ہوگا تو غلطی سے اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا, اور بھولے سے بھی نہیں, بھولتا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت میں تھا بھولے سے جہنم میں بھیج دیا, یا بھیجنا جہنم میں تھا اور بھولے سے جنت میں بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کتنی حکمت اور بصیرت کا کام ہے. ہر سوال کا جواب نہیں دینا, اور اگر کوئی معقول سوال ہو تو اس کا جواب دینے میں حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے. سیاسی لوگوں کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں, جو سیاست میں ہوتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ پبلک کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. لیکن ہم ویسے کیا بن جاتے ہیں, ویسے ہم گھننے بن جاتے ہیں. جب آپ دیکھو جو بھی جس کو تبلیغ کر رہا ہے لٹھ مار رہا ہے اس کو لے کے, ہر آدمی دوسرے پہ کیا کر رہا ہے, کوئی حکمت, کوئی مصلحت, کوئی محبت, کوئی طریقہ, کوئی فریم ورک اس کے لیے, کوئی لاہ عمل ہے ہی نہیں. تو فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں ان کا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, میرے رب کے پاس ان کا علم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. پھر اللہ کی کبریائی شروع کر دی سوال کے جواب. وانزل من السماء ماء, اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور یہ طرح طرح کے جو پھل پیدا کیے, مٹی اور گارے اور گوبر کے ملاپ سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, آم, خربوزے, تربوز, انار, انگور, کھجور. کلوا ورعوا انعامکم, اور اس نے کہہ دیا کہ کھاؤ خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے. فرعون کہہ رہے میں سوال کیا پوچھتا ہوں, جواب پھر اللہ کی پوری ایک کبریائی شروع ہو جاتی. کیا انداز تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ کہہ رہے میں پوچھتا کیا ہوں,
پھر یہ تو بولے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں فرعون. پھر فرعون کیا کہنے لگا, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي, جب دلائل کی دنیا میں عاجز آ گیا نا, دلیل تو کچھ بن نہیں رہی, دھمکیاں دے رہا ہے. لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي, میرے سوا کسی کو معبود بنایا, میرے سوا کسی کے قانون کو فالو کیا. معبود صرف پتھر کے بت کے سامنے جھکنے کو نہیں کہتے. اگر آپ اسلام کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اچھا سمجھتے ہو تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو, معبود بنا رہے ہو. دیکھو کسی دوسرے قانون کو کسی مجبوری سے فالو کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس قانون کو اچھا سمجھنا اور یہ نیت کرنا کہ یہ قانون اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, یہ کیا ہے, یہ کفر ہے. شریعت نے ایک چیز آپ کو بتائی, مثال کے طور پر شریعت نے بتایا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے, بیٹے کا دگنا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں, میں انگریزوں میں یو کے میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں امریکہ کے قانون کو فالو کر کے بیٹی کو بھی اتنا ہی دوں گا جتنا بیٹے کو. تو اگر یہ کسی مجبوری سے کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں نے اس کے خلاف کیا تو میری ٹھکائی ہو جائے گی, جیل میں بند ہو جاؤں گا, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے کر رہے ہیں اس لیے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے کا قانون زیادہ اچھا ہے بنسبت اسلام کے, تو کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ آپ نے خدا کس کو بنایا, یو کے کو بنا لیا. اگر آپ کیا امریکہ میں رہتے ہو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں رہنے والوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں. شریعت کا قانون ہے کہ زبان سے طلاق نکالی تو طلاق ہو گئی. اب ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کرے گی میں اس طلاق کو طلاق نہیں مانوں گی. میں نے کہا آپ اس کو بتا دیں کہ شریعت اسلام کیا کہتا ہے کہ زبان سے دے دی تو نکاح ختم. تو جواب میں کہتی نہیں بھائی یہ مولویوں کی باتیں میں نہیں مانتی, میں جس ملک میں رہتی ہوں اس قانون کو فالو کروں گی. یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے, اس کو مجبوری نہیں ہے. اب یہ ایسی خاتون کیا ہو جائے گی, اسلام سے خارج. تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر موسیٰ کے خدا کو خدا مان لیا تو میرا آئین اسی دن سے ختم, میرا جو قانون ہے نا اسی دن سے کیا ہو جائے گا, معطل. جیسے جب فوج مارشل لا لگا دیتی ہے تو آئین کیا ہو جاتا ہے, معطل. وہ سمجھتا تھا مان لیا نا تو میں کیا ہو جاؤں گا, پھر مجھے بھی ان سے پوچھ کے چلنا پڑے گا. حضرت موسیٰ اس سے بادشاہت نہیں لے رہے تھے, ٹھیک ہے تو بادشاہ بنا رہے, ٹھیک ہے نا, آئین کیا ہو جائے گا, معطل. وہ آئین کو معطل کرنا, تبھی سب کچھ لوگ کر لیتے ہیں, قانون میں تبدیلی نہیں چاہتے, کہتے ہیں قانون اسلام کے مطابق نہ ہو. اور اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے, قانون کس کے مطابق ہونا چاہیے, اسلام کے مطابق. تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی, پوری لمبی تقریر کی موسیٰ علیہ السلام نے. تو فرعون پھر دھمکی پر آیا, لئن اتخذت الہا غیری, میرے سوا کسی کو معبود بنایا, الہ بنایا, لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ وہ لمبی تقریریں کر کے تو اللہ کی کبریائی بیان کر کے فارغ ہو چکے تھے, اب معجزہ دکھانے کا وقت آیا. اے فرعون اگر میں معجزہ دکھاؤں اور یہ بتا دوں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں, میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے, تو کیا میری بات کو مان لے گا؟ فرعون نے کہا فاتی بہ ان کنت من الصادقین, سچ بول رہے تو لا دکھا. دکھا کیا دکھاتا ہے؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین, لاٹھی زمین پہ ڈالی اور بہت بڑا اژدہا بن گئی, اور اپنا ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا. قال لمن حوله, اپنے درباریوں سے کہنے لگا ان هذا لساحر علیم, سیکھا ہوا جادوگر ہے. کیا ہے؟ بڑا سمجھدار جادوگر ہے, جادوگر ہے اور علیم ہے, خوب اس شعبے کو جانتا ہے. فلنأتینک بسحر مثلہ, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں اس سے زیادہ طاقتور تیرے سامنے جادو لے کر آؤں گا اور وہ جادو کے زور سے تجھے رسوا کر دوں گا. اور تو خود بتایا موسیٰ, اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ یہ دونوں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں, ایسے ایسے جادو دکھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا کہ بھئی تو دن بتا دے, فجعل بیننا و بینک موعدا, اے موسیٰ تو خود بتا کس دن تیرا جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں, ٹھیک ہے نا, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں کس دن. اگر موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہوتے تو کیا کہتے, کہیں چپکے سے ہو جائے, ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ, جو تمہاری عید کا دن ہے جس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں کھلے میدان میں, وہی دن مناسب رہے گا. اللہ فرماتے ہیں فتولی فرعون, فرعون نے مجلس کو برخاست کیا, وجمع کیدہ, اور پوری حکومتی ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے. بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے, عامل بنگالی بابا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور جناب وہ
جادو وہ جو سر چڑھ کے دولے بنگلہ دیش بھی فون کیا ہو, بلاؤ بنگال کا جادو, وہ فلانا کا جادو, جتنے بھی انتر منتر کلی کلنتر والے ہیں نا, سارے تاریخ چوتھائی کو فون کیا ہو, تو بھی آ جا یار, تو ہر پورے مہینے جو ہے نا رسالے لکھ لکھ کے لوگوں کو الو بنا رہا ہے, آ جا یار یہاں اپنے جو ہے نا فن کے جوہر دکھا. اور کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, جو بھی اس زمانے میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے نا, یہ فرقوں کے نام نہیں ہے, یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں. مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہیں. جو فرقہ ہر فرماتے تھے بچہ شروع میں بریلوی ہوتا ہے جب پیدائشی ہوتا ہے نا, نہیں سوری, فرماتے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے, وہ اہل حدیث ہوتا ہے, غیر مقلد. وہ کہتے کسی کی نہیں مانوں, جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا. تو یہ کیفیت ہے. تبھی ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں, دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, مگر کیا کہتا ہے, میں اپنی چلاؤں گا. ضد کرتا ہے, ضد اڑی نہیں میں نے, بھائی اسے آپ ابا دادا کی تقلید کرو گے, تقلید شرک ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بھائی یہ سمجھدار ہے, شرک جب ہوتی ہے جب یہ بھی تمہارے جیسے ہوتے ہیں, یہ تم سے افضل ہیں, تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. نہیں. تو پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو شعور آ جاتا ہے, تو کیا بن جاتا ہے, دیوبندی بن جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو, تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو, اتنا بھی آزاد ہونا صحیح نہیں ہے, تھوڑا سا کسی کو فالو کرو. فرماتے جب تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے, کہتا ہے سب چلتا ہے یار, تھوڑا اور براڈ مائنڈ, آہستہ آہستہ براڈ مائنڈیڈ ہو رہا ہے نا, ذہن کشادہ ہوتا ہے, تو آخر اسٹیپ میں آگے کہتا ہے یار سب ٹھیک ہے, یا رسول اللہ بھی ٹھیک ہے, ناچنا گانا بھی ٹھیک ہے, سب چلتا ہے. تو فرماتے تھے ایک مزاح کرتے تھے, اس کو کہیں سیریس نہ لیں. لوگ میری ہر بات کا کلپ بنا کے نا, ہر بات کا کلپ بنا کے ایسے ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی قرآن و حدیث ہو, تو ایک مزاح کی بات ہے. تو اس دور کے بھی ہوں گے, اس زمانے میں جو بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عالم عامل جادو ٹونے, اللہ فرماتے ہیں فتولا برکنہ, پوری جماعت کے ساتھ فرعون نے منہ موڑا اور کہا کہ فجمع کیدہ, اور پوری حکومتی تدبیر اختیار کی, منادی کرا دی شہر کے اندر, بھائی جو بھی جادوگر ہے, کیونکہ لوگ ابھی تک بہت انسپائر ہو چکے تھے کس سے, موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے منادی کرا دی اور سارے جادوگروں کو آرڈر دے دیا پہنچ جاؤ, اور پوری رعایا میں منادی کرا دی کہ اب موسیٰ کو کیا ہوگا, جادو کے زور سے ہم ہرا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ سارا شہر اکٹھا ہو گیا, وجاء السحرہ, جادوگر بھی آ گئے, اور فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, اے فرعون تیری سلطنت کو بچانے کے لیے, تیری حکومت کو بچانے کے لیے, کیونکہ پبلک جو تھی نا وہ فرعون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی, ٹھیک ہے نا. پرابلم یہ تھی کہ فرعون کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا تھا, بغیر کسی دھرنے کے, بغیر کسی احتجاج کے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت میں اتنی طاقت, وہ تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے نا. انسان کی فطرت ہے اللہ کی بڑائی سن کے خوش ہونا, کیونکہ انسان کے دل میں اللہ نے فطری طور پر اپنی محبت ڈالی ہے. اور کب ڈالی ہے پتہ ہی ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے آدم کی پشت سے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا. ایک وقت تھا عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا اور ہم سے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو جتنی بھی روحیں ہیں, چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو, جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گے, سب نے کہا بلا, کیوں نہیں, یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے. تو یہ جو اللہ نے اقرار لیا نا عالم ارواح میں, اگرچہ یہ اقرار ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن اللہ نے کہلوا کے ہماری فطرت میں اور ہماری روح میں اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اور اپنی محبت ڈال دی. تو بچہ اسی محبت کو لے کے دنیا میں آتا ہے, اسی محبت کو لے کے, اس لیے اس کو اللہ کی باتیں, اللہ کی کبریائی سننے میں مزہ آتا ہے, اس کا دل تنگ نہیں ہوتا, اس کی فطرت ہے نا, فطرت. ہاں اس کو اگر ماحول خراب کر دے تو ایک الگ بات ہے. جب ماحول خراب کرتا ہے تو قرآن نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, فرمائے پھر ان کو اکیلے اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا جب تک کہ اس کے ساتھ غوث اعظم یا رسول اللہ مدد اور بابا اور مزار کا پیوند نہیں لگاؤ گے نا. اکیلا اللہ ان کو اچھا نہیں لگتا, تو وہ تب ماحول جب ان کو خراب کر دے تو پھر ہے. ورنہ انسان کی فطرت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک کو معبود بناؤں اور اسی معبود سے محبت کروں, اور وہ اللہ ہے. تو اب فرعون کو یہ تھا نا کہ پبلک آہستہ آہستہ کچھ اپنے بھی کٹ رہے تھے اس کے, ورنہ یہ تو تھا نا کہ جیسی پہلے میری ایک عزت تھی وہ عزت پہ تو آنچ آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا, جادوگروں نے کہا کہ ہم تیری حکومت بچانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, حل لنا من اجر, کیا ہے کہ
کیا ہے, کیا کہا, ان کے الفاظ کیا تھے؟ وجاء السحرة فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ہم مقابلہ جیت جائیں گے تو ملے گا کیا ہم کو؟ کچھ چیز بھی ملے گی کچھ, یا صرف ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو فرعون نے کہا کہ نعم وإنکم لمن المقربون, بہت کچھ ملے گا اور ساتھ ساتھ عہدہ ملے گا, عہدہ, وزارتیں دے دوں گا, گورنر بنا دوں گا. صحیح ہے نا, میرے قریب ہو جاؤ گے, قریب, قرب, بادشاہ کا قرب ملے گا, میرے دربار میں بیٹھا کرو گے. اس سے یہ بہت بڑا, یعنی یہ بادشاہ کی نظر میں بہت بڑا اعزاز تھا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس کسی کو جگہ مل جائے. تو بادشاہ گویا اپنی حکومت میں شریک کرنے کے لیے ان کو تیار ہو رہا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ ویلیو اس کے قرب کی ہوتی ہے, کہ مجھے اس کا قرب مل جائے. اس کی جو ہے نا, جیسے نیک لوگوں کے دل میں جنت بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے ہم سے. تو جادوگروں نے کہا یہ تو بہت نواز رہا ہے بھائی, عہدہ ملے گا, گورنر بن جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بغیر الیکشن کے سلیکشن ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن اب جادوگروں کو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر نکلا, ٹھیک ہے نا, تو سچے پیغمبر سے مقابلہ کرنا یہ تو اپنے لیے موت میں ڈالنے والی بات ہے اپنے آپ کو. کیونکہ تاریخی روایتیں تو چلی آ رہی تھی نا, اگرچہ کافر تھے مگر تاریخی روایتیں قوم عاد کی, قوم سمود کی, اور ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے تو وہاں حکومت کی تھی مصر میں, اور ان کی اولادیں, تو کافر بھی یہ قصے جانتے تھے, یہ واقعات کافر بھی جانتے تھے. تو ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے چوڑے میں ہی پھنس جائیں عہدے کے چکر میں, جتنا ہے اس سے بھی نہ جائیں کہیں. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى, آپس میں اختلاف کرنے لگے, یار لڑیں کہ نہیں لڑیں. جادوگر جتنے بھی تھے نا, کہا جاتا ہے کہ ہزاروں تھے, واللہ عالم. تو وہ آپس میں کیا کرنے لگے, چپکے چپکے, کہ بھائی حکومت کو یا پبلک کو پتہ نہ چلے, پہلے ہی بتاؤ لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا, ابھی بھی موقع ہے, پتلی گلی ہے, نکل لو. پتلی گلی ہر دور میں ہوتی ہے, یاد رکھو, ابھی بھی نکل لو. اب کیا ہوا کہ جب یہ آپس میں اس طرح سے کانا پھوسی شروع کر دی انہوں نے, تو ان کو خیال ہوا کہ اس طرح تو ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, چپکے چپکے کر تو رہیں ہم, ایسا نہ ہو کہ کچھ نکل جائیں اور کچھ باقی رہ جائیں, تو مقابلہ ہو نہیں سکے گا. تو یہ ان کو خود احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اجمعوا کیدکم, سب مل کے ایک تدبیر کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کرو, مل کے ایک ہی تدبیر کرو اور ایک ہی موسیٰ پہ حملہ کرو تاکہ اس کو شکست ہو جائے. قالوا ان هذان لساحران یریدان, اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا, اگرچہ پہلے تردد ہو رہا تھا لیکن دل میں تھا یا نہیں تھا یہ تو اللہ جانتا ہے. انہوں نے کہا بھائی زبان سے ایسی بات کرو کہ مقابلے میں کانفیڈنس پیدا ہو, ورنہ انسان کو جب ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں سامنے والا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈر لگا رہے گا حق پر ہے, پھر تو اگر باطل پر ہوا تو بھی ہار جائیں گے مقابلہ, اگر یہ باطل پر ہوا نا تو بھی ہار جائیں گے. لہذا پھر سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ نہیں, بات یہ ہے ان ہادانی لساحرانی, یہ دونوں پکے جادوگر ہیں, یریدانی, پکے یہ چاہتے کیا ہیں, ان یخرجاکم من ارضکم, کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں, وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, اور تمہارے باپ دادا کا جو اتنا خوبصورت دین چلا آ رہا ہے, تو کتنے غلط دین کو کیا کہہ رہے تھے, انسان کی عقل ماری جاتی ہے. اتنے باطل اور الٹی الٹی چیزوں کو بھی وہ کیا کہتا ہے باپ دادا کی اندھی تقلید میں, یہ خوبصورت دین, کہ تمہارا جو اتنا خوبصورت دین ہے نا, یہ موسیٰ اور اس کا بھائی جادو کے زور سے ختم کرے گا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا, ایک وار کرو اور صف بستہ ہو کے اکٹھا اس کے اوپر حملہ کرو. قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, اللہ کی قسم آج جو اس مقابلے میں کامیاب ہوا, جو جیت گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے. وہ ایسے نہیں کہ کوئی ورلڈ کپ میں پاکستان جیت کے آ گیا ہو کہ تھوڑے دن بلے بلے ہو رہی ہے, اس کے بعد لوگ بھول گئے کہ ہے کیا, پھر اگلے میچ میں ہارا تو ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں اور گالیاں صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں. وہ کہنے لگے قد افلح اليوم من استعلا, ہمیں پتہ ہے کہ فرعون اور حکومتی لوگ کتنے پریشان ہیں, آج اگر ہم نے فرعون کو جتوا دیا تو آج ہماری کامیابی ہے, بلے بلے ہو جائے گی. افلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی.
قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا. ادھر حضرت موسیٰ بیچارے ایسے قسمہ پرسی میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مقابلہ ہوگا کیا ہے. بھائی اللہ کی قدرت دیکھو, وہ تو جادوگر تھے نہیں نا. جادوگر ہوتے تو وہ کہتے چلو یہ کیا دکھائے گا, میں یہ دکھاؤں گا. جادوگر ہوتا تو کیا کہتا ہے, یہ کبوتر دکھائے گا, رومال سے کبوتر نکال لے گا, تو میں رومال سے فاختہ نکال لوں گا. ہے بھائی, یہ گلاس سے دودھ نکالے گا. یہی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا جادو, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں, نظر کے دھوکے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ یوں دکھائے گا تو میں یہ دکھا دوں گا. یہی ہوتا ہے نا. یہ ہوا میں الٹا کھڑا ہو جائے گا, یہ ہوا میں اگر معلق کھڑا ہوگا تو میں ہوا میں معلق بھی ہوں گا, الٹا بھی ہوں گا. تو لوگ تالیاں پیٹیں گے, یار تم تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کرتب دکھاتے ہو. یہی تو ہوتے ہیں مقابلے. تو حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قسمہ پرسی میں کہ میں نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا. اے موسیٰ بتا, پہلا وار تو کرے گا جادو کا یا پہلا وار ہم کچھ کرتب دکھائیں, رومال سے کبوتر نکال کے دکھائیں, یا پہلے تو کچھ دکھائے گا. حضرت موسیٰ بیچارے کیا دکھاتے ہیں, وہ تو کھڑے میں اللہ میں کہاں کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں, کیا مقابلہ ہو رہا ہے, مجھے تو نہ جادو کا پتا کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہنا تھا کہ بھائی تم ہی دکھا دو, ہم کیا دکھائیں, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. قال بل القوا, فرمایا تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ, تم نے جو وار کرنا ہے مجھ پر کرو. فالقوا حبالهم وعصيهم, اللہ فرماتے ہیں لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے. وہ انہوں نے سنا ہوا تھا نا کہ موٹھا لاٹھی کو کیا بناتے ہیں, سانپ بناتے ہیں. تو یہ ایک سانپ بنائیں گے, ہم لاکھوں سانپ بنا دیں گے. ہم رسی سے بھی سانپ بنائیں گے, یہ صرف لاٹھی سے بناتے ہیں. ہم کس سے بنائیں گے, رسی سے بھی بنائیں گے, لاٹھیوں سے بھی بنائیں گے. فالقوا حبالهم وعصيهم, رسیاں بھی پھینکی اور لاٹھیاں بھی پھینکی. وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون, کہنے لگے ہمیں فرعون کے جاہ و جلال کی قسم, آج ہم غالب آ کر رہیں گے. موسیٰ جب لاٹھیاں پھینکی ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اور وہ رسیاں پھینکی ہیں, تو جیسے ہی وہ لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر گری, یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی, اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سانپ بن کے موسیٰ کی طرف دوڑ رہی ہیں. کیا مطلب, حقیقت میں سانپ جادوگر کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ رومال سے حقیقت میں کبوتر بنا دے, اور یہ عامل لوگوں میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے جتنا جادوگروں میں ہوتا ہے. جادوگر جو ہے نا وہ کم از کم نظر کا دھوکہ دے دیتا ہے, یہ عامل کمبخت یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو الو بناتے ہیں بیٹھ کے, یہ تعویذ گنڈے دے دے کے نا, جن آیا ہوا ہے, چڑیل آئی ہوئی ہے, بھوت آیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر آیا ہوا بھی ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا. کیا کروں پھر, موضوع نہیں چینج ہونا چاہیے. نہیں بھائی, عاملوں کی واٹ لگاتا رہوں گا موت تک انشاءاللہ موت تک لگاتا رہوں گا. چاہے عامل دیوبندی ہو, چاہے عامل بریلوی ہو, چاہے عامل اہل حدیث ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ. لوگ میرے پر فیس بک پہ میرے پر کمنٹ کر رہے ہیں اس کے تفردات ہیں, یہ اکابر کے نہج سے ہٹا ہوا ہے. جو مرضی بول دو, جو مرضی بول دو, میں اکابر ہی کے نہج پر ہوں الحمدللہ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہٹا ہوا ہوں, لگنے دو, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. عاملوں کے خلاف انشاءاللہ بولتا رہوں گا. یہ الو بناتے ہیں اور تمہیں بناتے رہیں گے, اور تم ان سے الو بنتے رہو گے روحانیت کے نام پہ, جن چڑیل بھوت کے نام پہ. سمجھ رہے ہو؟ تو جادوگر حقیقت کو چینج نہیں کرتا. ہمارے بعض اکابر کی, بعض کی, سب کی نہیں, یہ رائے یہ تھی کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے. اس پر میرا ایک مستقل بیان سن لیں, میں نے دونوں طرف کے دلائل کا موازنہ کیا ہے. اور امام ابو بکر جساس جو بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے, امام ابو بکر جساس, ان کی رائے جو مدلل ہے, ان کی یہ رائے ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی.